جسٹس یحییٰ جو ہیں وہ اس پاکستان جوڈیشل کمیشن کو اس کو بڑا ایمیکیبلی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججز کے لگنے کا۔ جو مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیٹی میں پہلے تھے جو ممبر تھے وہ عمر ایوب تھے اور وہ تھے شبلی فراز تھے، ان کی جگہ پہ عمران خان نے بندے تبدیل کر دیے اور بیرسٹر گوہر کو لگا دیا اور اس کو علی ظفر کو لگا دیا، بیرسٹر علی ظفر کو۔ اچھا، اب جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کے ذمہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے لوگ لگانے۔ جو سندھ ہائی کورٹ کے جو انہوں نے نام ہیں وہ انہوں نے اپنے وہاں کا جو بندہ ہے حلیم عادل شیخ اس سے مانگ لیے۔ اب حلیم عادل شیخ نے کچھ نام دے دیے لیکن ساتھ کچھ نہیں دیا، ان کا کوئی کرائٹیریا، ان کا کوئی سی وی، ان کا کچھ نہیں دیا، تو وہ نام ہی ہیں ان کے پاس اس وقت تک۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائیاں وہ چلتی رہی ہیں، چلتی رہتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ لڑائیاں جو ہیں نا یہ بڑی اب کلوز فائٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ جس کو نام کا سربراہ بنایا گیا ہے اس کے ہی ساتھ لوگ گتھم گتھا نظر آتے ہیں اور ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کی ٹانگ اور کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے، اور اس سارے عمل میں کارکن بہت کنفیوز بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ بڑی اہم جو معاملات ہیں مثلاً کہ ججز کا تقرر، اس پہ بھی ایک نیا مسئلہ آیا ہے، ایک نیا ان کی آپس کی لڑائی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ڈسکس کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تازہ ترین کیا لڑائی چل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے کہ ججوں کے نئے جج جو ہیں ہائی جوڈیشری میں ان کے تقرر میں کو کس طرح سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور بیسیکلی یہ خط جو ہے یہ ونس اگین یہ 26ویں ترمیم پر ایک ان کا ایک سٹرائک ہے، ایک حملہ ہے۔ اچھا جی، اور اس کا تعلق بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی ہے یا مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں ہوا یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے جو 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان جوڈیشل کمیشن، اس میں ججز ہیں اور پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، اور پارلیمنٹ میں جو حکومت کے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہے، تو ایک کمپوزیشن یہ ہے، اور دوسری طرف ججز ہیں، اور یہ اوورآل پاکستان جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ آج کل جسٹس یحییٰ ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ جو ہیں وہ اس پاکستان جوڈیشل کمیشن کو اس کو بڑا ایمیکیبلی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ جو ہے وہ کہیں اور ہے، تو وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن جو ججز کے تقرر کی جو سمریز آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لگنے ہیں، جیسے کہ 4 جج وہاں پہ اپوائنٹ ہونے ہیں مزید، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں جج جو ہیں وہ اپوائنٹ ہونے ہیں، کچھ پنجاب میں بھی ہونے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججز کے لگنے کا۔ تو اس پہ مسئلہ کہیں اور ابھی نہیں ہے، نون لیگ کی طرف نہیں ہے، ججز کے طرف بھی شاید نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیٹی میں پہلے تھے جو ممبر تھے وہ عمر ایوب تھے اور وہ تھے شبلی فراز تھے، ان کی جگہ پہ عمران خان نے بندے تبدیل کر دیے اور بیرسٹر گوہر کو لگا دیا اور اس کو علی ظفر کو لگا دیا، بیرسٹر علی ظفر کو۔ اچھا، اب جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کے ذمہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے لوگ لگانے، کہ وہاں پہ وہ اپنی ریکمنڈیشن دیں کہ کون سے جج، ہر ممبر جو ہے جو بھی اس پاکستان جوڈیشل کونسل کا ممبر ہے وہ اپنے نام دے سکتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ وہ نام سب سامنے رکھے جائیں گے اور ان کا جو بھی ان کا کرائٹیریا ہے، ان کے سی ویز ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، وہ ساری اکٹھی ہوگی اور اس پہ ہر کوئی اپنی ورکنگ کرے گا، اور ورکنگ کے ساتھ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بیٹھا جائے گا، اور پھر وہاں پہ
جو بھی طریقہ کار ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے اور اکثریتی رائے کے ذریعے ججز کا تقرر ہو جائے گا، یہ طریقہ کار طے پایا ہے۔ اب اس میں جو سندھ ہائی کورٹ کے جو انہوں نے نام ہیں وہ انہوں نے اپنے وہاں کا جو بندہ ہے حلیم عادل شیخ اس سے مانگ لیے۔ اب حلیم عادل شیخ نے کچھ نام دے دیے لیکن ساتھ کچھ نہیں دیا، ان کا کوئی کرائٹیریا، ان کا کوئی سی وی، ان کا کچھ نہیں دیا، تو وہ نام ہی ہیں ان کے پاس اس وقت تک۔ تو ایک تو یہ ڈسکس ہوا ہے پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر، کور کمیٹی کے اندر، اس گروپ کے اندر، کہ دیکھیں کہ وہاں سے نام مانگے گئے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا آگے سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب بیرسٹر علی ظفر وہی نام دیں گے جو ان کے اپنے ذہن میں ہوں گے، جو انہوں نے تیار کیے ہوں گے، جو جن کے سی ویز ان کے پاس ہوں گے۔ تو اب اس پہ بھی آنے والے دنوں میں مسئلہ بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس وقت تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 4 جج لگانے ہیں، ایک جج کا نام دیا ہے بیرسٹر علی گوہر نے، اور وہ جو بندہ ہے وہ کاشف کوئی ایڈوکیٹ ہیں، ان کے والد صاحب ہیں آصف ملک۔ اب وہ یہ اس پہ اعتراض کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر علی گوہر صاحب آپ نے یہ نام کیسے دے دیا؟ آپ نے کس سے پوچھا؟ آپ نے کیا لیگل کمیٹی سے پوچھا؟ آپ نے کیا سیاسی کمیٹی سے پوچھا؟ پھر یہ کہ آپ نے عمران خان سے پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ، یہ ساری پریکٹس کرنی چاہیے تھی، میں نے نام دے دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہے، وہ اس کا والد آصف ملک ہے اور وہ ہماری بار اسلام آباد بار کا ممبر ہے، اور اس نے کبھی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا، اور وہ ایم پی اے کے الیکشن لڑ چکا ہے، اور وہ پی ایم ایل این کے سیٹ سے الیکشن لڑتا ہے، اور یہ جو بندہ کاشف ہے یہ سی ڈی اے میں وہ لیگل کنسلٹنٹ رہا اور پی ایم ایل این نے اس کو لگایا تھا، تو یہ بندہ ثابت ہوا کہ یہ پی ایم ایل این کا بندہ ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ اس نے بیرسٹر گوہر نے آگے سے یہ کہا کہ دیکھیں میں نے جو بندہ مناسب سمجھا اس کا نام دے دیا، مجھے اس کی افیلیشن سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ میں نے چیک کیا ہے، نہ ہی کوئی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہے، میں نے نام دے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب آپ واپس لیں، اس نے کہا واپس نہیں ہو سکتا، میں نے دے دیا، بس دے دیا۔ تو یہ ایک تو یہ بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہے، اور اس پہ پھر جو شعیب شاہین ہیں انہوں نے پھر اپنا خوب غصہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسلام آباد کا ایم این اے میں ہوں، حقیقی ایم این اے، الیکشن لڑا تھا نا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہی حقیقی ایم این اے ہے، تو حقیقی ایم این اے میں ہوں، بار میں نے چلانی ہے، مطلب میں بار سے ہوں، اسلام آباد بار، اور مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگایا جا رہا ہے اور مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا، اور کل کلاں اگر یہی بندہ کو ہمارے خلاف ہو گیا تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے خود لگایا تھا، تو ہم پہ دوبارہ ہم اس پہ تو پھر ہم بندہ وہ لگائیں جو ہمارے ہاتھ کا ہو۔ تو یہ اس وقت اندر کی جو کنفلکٹ ہے وہ جاری ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ پہ بھی آئے گا اور باقی معاملات میں بھی آئے گا کہ ججوں پہ جو اپروول ہے وہ الٹیمیٹلی پھر عمران خان سے ہی لینی چاہیے، یہ بحث چل رہی ہے، اور ہر بندے کا اپنا ہے کہ اب اس میں بیرسٹر علی گوہر نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بندہ کہے گا کہ میرا بندہ لگائیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ چیئرمین ہے بیچارہ، نام کا ہی ہے، اس پہ یہ حالت ہے اس کی، اس سے کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے، وہ لکھا ہے، ایک خط پہلے لکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے سنا جائے، پھر یہ جو ججز پاکستان جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس ہونا چاہیے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم وہ کہتے ہیں کہ اس کو فکس کیا جائے، اس کو سنا جائے، کیونکہ ان کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہ تو ہوا یہ تھا کہ وہ اجلاس جب ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ اکثریتی رائے کے ساتھ اس خط کو مسترد کر دیا گیا، پولائٹلی آپ کہیں تو اس کو اس کے خلاف رائے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا خط لکھ دیا، انہوں نے اب خط بات وہی ہے لیکن نئے طریقے سے کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں ججز کا جو تقرر ہے اس کے طریقہ کار کو سخت بنانا چاہیے۔ وہ کیا ہو کہ وہ کچھ اس طرح کی انہوں نے باتیں بتائی ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ کو کیا بتانا، میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا جس میں یہ فوجی بھرتی ہوتے ہیں افسر، کمیشن افسر، کچھ اس طرح کی انہوں نے کرائٹیریا دے دیا ہے کہ یہ بھی ہو، پرابلم سالونگ اس میں ہے یا نہیں ہے، اس کی سائیکو پرابلمس کیا ہیں، اس کا باقی کیا چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو وہ مطلب آپ سی ایس ایس سے بھی دور کہیں آگے آئی ایس ایس بی کے نزدیک وہ جا کے کرائٹیریا فال کرتا ہے، وہ انہوں نے دیا ہے۔ اور جو مین اعتراض ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پاکستان جوڈیشل کونسل ہے اس میں اکثریت تو سیاستدانوں کی ہے، یعنی کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ان کی ہے، اور ہم جج
بہت کم ہیں، تو اس لیے ان کی زیادہ بات مانی جائے گی اور لوگ جو ہم جج مقرر کریں گے اس پہ وہ حاوی ہو جائیں گے، تو اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں، امریکہ سمیت۔ امریکہ میں جج وہ لگتا ہے، کہتے ہیں کہ جج وہ لگتا ہے جو خودکشی کرنے سے بچ جائے، یعنی کہ جب جج کے لیے اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے نا، اس کی پیشی ہوتی ہے، اس کی اتنی پیشیاں ہوتی ہیں، اس کی اتنی مٹی رولی جاتی ہے کہ وہ یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا پھر جج لگ جاتا ہے، اتنا اس کا کچا چھٹا آگے پیچھے سب، اور کرتی کون ہے؟ وہاں کے عوامی نمائندے۔ اب یہاں پہ اختلاف کیا ہے کہ عوامی نمائندوں کا جو اختیار ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، چلے وہ بتا دیتے ہیں جس کو منصور علی شاہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے واپس۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار ایک خط لکھتے تھے، اس میں 4 نام دیتے تھے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ یہ 4 نام ہیں، اس پہ دستخط کریں، مجھے واپس بھیجیں، میں ان کو جج بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہوا، اور یہ نہیں ہوا تو یہ ضرور ہوا کہ اچھا 2 نام یہ ڈال دیں، 2 نام وہ ڈال دیں، ہر چیف جسٹس کے دور میں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، وہ خود بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں۔ تو جب ان کے دور میں یہ ججز لگتے تھے تو کیا اسی کرائٹیریا کے ساتھ لگتے تھے؟ اگر وہی کرائٹیریا ہے جو انہوں نے آج دیا ہے تو پھر تو بات چلو سمجھ میں آتی ہے۔ تو وہ نہیں تھا، تو وہ والا تھا کہ میں نے نام دے دیے، آپ سائن کر دیں، مور لگا دیں اور یہ جج بن جائیں گے۔ تو پھر یہ عوامی نمائندوں پہ اعتراض تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک برائے نام ہے، اصل میں تو 26ویں ترمیم مسئلہ ہے، اور 26ویں ترمیم پہ منصور علی شاہ کو بھی اعتراض ہے اور پی ٹی آئی کو بھی اعتراض ہے۔ اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ یہ کوئی کوریلیشن کیا بن رہا ہے، کوئی انسیڈنس ہے، یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، اب آپ اس کا نتیجہ اخذ کر لیجئے گا کہ بشریٰ بی بی نے عمر ایوب کو یہ کہا ہے کہ اب آپ یہ اعتراض اٹھائیں کہ یہ جو پاکستان جوڈیشل کونسل ہے اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ سینئر جج کو کرنی چاہیے، اور وہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور آنے والے دنوں میں وہ یہ معاملہ اٹھائیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور کسی کمیٹیوں کے اندر، اور یہ معاملے اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ خط اور یہ تجویز تو آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن میں نے آپ کو خبر دے دی ہے۔ تو مزید خبریں انشاءاللہ منڈے کو۔